تو آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ اور پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھایا گیا تھا، وہ وقت بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ کیا صورتحال رہی دن بھر، اس بارے میں ہمارے نمائندگان لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کوٹلی سے غلام اویس اور میر پور سے زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کوٹلی کا رخ کرتے ہیں۔ غلام اویس بتائیے، اب تو پولنگ کا وقت ختم ہو گیا، ڈبے کھل گئے ہیں، گنتی کا عمل جاری ہے، دن بھر جو سچویشن آپ نے آبزرو کی، اوور آل سینیریو کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ جی، ضلع کوٹلی میں بھی پولنگ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جو 1 گھنٹے کا زائد وقت دیا گیا تھا پولنگ کے لیے، 1 گھنٹے کا اضافہ کیا گیا تھا، اب وہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور اب ڈبے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ضلع کوٹلی کے مختلف جو حلقے تھے ان سے جو ہے وہ غیر مصدقہ رزلٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور جو باضابطہ اناؤنسمنٹ ہے وہ RO آفس کی جانب سے کی جائے گی، تاہم جو میڈیا کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں 7 بجے کے بعد جو ہے وہ رزلٹ میڈیا کی طرف سے جاری کیے جا سکیں گے۔ اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں بھی یہاں پہ جو مختلف جماعتوں کے امیدوار تھے وہ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں سے باضابطہ طور پر وہ اپنا رزلٹ جو ہے وہ یہاں سے حاصل کریں گے۔ اوورآل اگر بات کی جائے تو ضلع کوٹلی میں بھرپور انداز سے لوگوں نے الیکشن اس پروسیس میں حصہ لیا، لوگوں نے اپنا حق رائے دہی بھرپور انداز سے استعمال کیا۔ جو جوان تھے انہوں نے بھی اپنا حق استعمال کیا، خواتین ہم نے دیکھی، اور اس کے علاوہ جو بوڑھے بزرگ شہری تھے انہوں نے بھی اپنا حق رائے دہی بھرپور انداز سے استعمال کیا اور اس جمہوری حق کو استعمال کیا۔ ضلع کوٹلی کی 6 سیٹوں پر بات کی جائے تو یہاں پہ زیادہ تر جو سیٹیں تھیں ان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سی جماعت جو ہے وہ ضلع کوٹلی سے اکثریت حاصل کرتی ہے اور کون سی جماعت کو کتنی سیٹیں مل پر۔ اگر میں ڈسٹرکٹ کوٹلی کی بات کروں تو پولنگ کا عمل بہترین رہا اور اس کا یہ پہلا مرحلہ تھا میرپور ڈویژن کے اندر الیکشن کا اور وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اور جو ڈسٹرکٹ کوٹلی کی 6 سیٹیں ہیں یہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے خاصی امپارٹنٹ سمجھی جاتی ہیں اور اس لحاظ سے اب جو امیدواران ہیں وہ ریٹرننگ آفس میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور یہاں سے اپنا رزلٹ جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، غلام اویس کوٹلی کی صورتحال سے آگاہ کرے تھے۔ زاہد مشوانی کی طرف چلتے ہیں جو میرپور میں موجود ہیں۔ زاہد بتائیے گا، دن بھر آپ نے اس الیکشن کو کور کیا، پولنگ کے عمل کو کور کیا، کس طرح کی صورتحال رہی، ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ ہاں بالکل، میرپور کے شہر میں جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں بہت سے پولنگ اسٹیشنز کا ہم نے دورہ کیا اور دن بھر کے ماحول کے مطابق پولنگ کا عمل صبح 8 بجے جب آغاز ہوا اور 5 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا جس کے بعد 1 گھنٹہ بڑھایا گیا، اس تمام عمل کے دوران شہر کے اندر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور پولنگ کا عمل اور تمام سیکیورٹی کے انتظامات سموتھ انداز میں بڑھتے رہے۔ تاہم بعض اوقات بعض پولنگ اسٹیشنز پر ووٹروں کی تعداد زیادہ رہی، بعض پولنگ اسٹیشن پر کم رہی۔ خاص کر ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن اس پورے عمل میں نمایاں رہی۔ جس پولنگ اسٹیشنز کے آس پاس ہم موجود تھے، پولنگ اسٹیشن نمبر 98، 99، 100 اور اس سے جو بڑھ کر ہیں، یہاں پہ متعدد جو آس پاس کے پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پر بھی خواتین کی بڑی تعداد ووٹ پول کرنے کے لیے آئی۔ خواتین کے حوالے سے دیکھا جائے تو پولنگ اسٹیشنز کے اندر، پولنگ اسٹیشن کے باہر جو کنونسنگ کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو آس پاس کے خواتین کا ذمہ داریاں تھیں وہ بھی نظر آئی اور گھر سے خاندان آئے، انہوں نے ووٹ پول کیا۔ بعض پولنگ اسٹیشن پر حوصلہ افزا جو ہے وہ ووٹر نظر آئے، بعض پولنگ اسٹیشنز پر بعض اوقات کم نظر آئے، لیکن دن بھر میرپور کی شہر کے اندر جو عمل تھا یہ ایک خوبصورت انداز میں جاری رہا، امن رہا۔ لیکن اب اس کے بعد جب 1 گھنٹہ کا اضافہ کیا گیا تھا تو کچھ لوگ بعد میں آئے، انہوں نے بعد میں بھی ووٹ پول کیا۔ جو 1 گھنٹے کا وقت مزید دیا گیا تھا، جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے اپنے ووٹنگ کا حق استعمال کیا۔ بہت شکریہ، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے غلام اویس سے زاہد مشوانی۔ اور LA 9 نکیال میں PP اور نون لیگی کارکنوں میں جھگڑا، کھران جبسی پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ سے PP کارکن مختار جاں بحق 2 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کا عمل روک دیا گیا، پاک فوج اور پولیس کی مزید نفری طلب کر لی گئی۔ LA 6 سماہنی میں رملہ پولنگ اسٹیشن پر جھگڑا اور فائرنگ، پولیس نے ایک شخص گرفتار کر لیا۔ LA 6 میں ہی چوکی ڈسپنسری پولنگ اسٹیشن سے مسلح افراد بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے، بیلٹ باکس لے جانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ LA 8 کوٹلی میں پولنگ اسٹیشن پر بھی فائرنگ ہوئی، برموج پولنگ اسٹیشن پر تصادم کے بعد پولنگ متاثر،
दोबारा पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका। कोटली LA 12 में भी नून लीग और PP कारकुनों में झगड़ा हो गया। नकियाल में जियाला कारकुन शहीद हो गया। मुतालिका हुकाम और इलेक्शन कमीशन कहाँ है? बिलावल भुट्टो का PP कारकुन मुख्तार यूनिस के कत्ल पर इजहार अफसोस। इल्जाम लगाया नून लीग के उम्मीदवार उमैन नईम की फायरिंग से PP कारकुन जाँ बहक हुआ। 2 रोज पहले नून लीगी रहनुमा के खुलेआम फायरिंग की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई थी। फायरिंग का नोटिस लिया जाता तो आज इंसानी जिंदगी की कीमत अदा न करनी पड़ती। शहीद मुख्तार यूनिस जावेद बडवानी के साथ मुअस्सर मुहिम चला रहे थे। शिकस्त से बौखला कर मुखालिफिन ओछे हथकंडों पर उतर आए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं नून लीग अपने बदमाशों और गुंडों को लगाम दे। जबरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग समझती है हर कोई बिकाऊ माल है, लालच देकर खरीद सकते हैं। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने PP के एक वर्कर को शहीद करके फाशिस्ट रिवायत बरकरार रखी। नून लीगी उम्मीदवारों का असलहे के आजादाना इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी अफसोसनाक है। नून लीग अपनी शिकस्त देकर ओछे हथकंडों पर उतर आई। नून लीग 2014 की तरह कश्मीर में खैरात का मैंडेट हासिल करना चाहती है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा खैराती मैंडेट और फॉर्म 47 की पैदावार नून लीग कश्मीर में माहौल खराब कर रही है। कश्मीरी आवाम पुरअमन है और वो नून लीग के ओछे हथकंडों से वाकिफ हैं। नून लीगी क़यादत कान खोल कर सुन ले, कश्मीर का पुरअमन माहौल खराब होने नहीं देंगे। नून लीग की ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी समझ से बाहर है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि नून लीग अपने बदमाशों और गुंडों को लगाम दे। जबरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग समझती है हर कोई बिकाऊ माल है, लालच देकर खरीद सकते हैं। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने PP के एक वर्कर को शहीद करके फाशिस्ट रिवायत बरकरार रखी। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से। संजय बताइए उन्होंने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा है कि नून लीग अपने बदमाशों और गुंडों को लगाम दे। जबरदस्ती और दौड़ से नून लीग कश्मीर के इलेक्शन को चोरी करने हम नहीं देंगे। किसी सूरत पीपल्स पार्टी का मैंडेट नून लीग को छीनने नहीं देंगे। नून लीग अगर ये समझती है कि हर कोई बिकाऊ माल है, लालच देकर या उन्हें डरा धमका कर खरीदा जा सकता है तो ये उनकी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर लाहौर नहीं है। नून लीग के गुल्लू भट्टों को जो है वो सबक जो है वो सीखना चाहिए और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को शहीद करके नून लीग ने अपनी फाशिस्ट रवायत को बरकरार रखा है। शर्जील मेमन ने कहा कि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो आजादाना असले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस मामले पर खामोश है और इलेक्शन कमीशन की जो खामोशी है उस पर इंतहाई अफसोस है। नून लीग अपनी शिकस्त को देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आई है। जिस तरह नून लीग चाहती है कि कश्मीर में का मैंडेट जो है वो 2014 की तरह खैरात में हासिल करे, खैरात में कश्मीर का मैंडेट उन्हें नहीं मिलेगा। खैराती मैंडेट वाली नून लीग सरकार फॉर्म 47 की पैदावार है। कश्मीर में ये माहौल खराब कर रहे हैं और हम किसी सूरत ये माहौल खराब करने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि नून लीग अपने बदमाशों और गुंडों को लगाम दे। जबरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। इसी पर बात करने के लिए सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील मेमन साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। आज कश्मीर आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला था, इस हवाले से आपका एक बयान भी सामने आया है सर, मजीद क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। देखिए जी, बहुत ही अफसोस की बात है जिस तरीके से आजाद कश्मीर में आज नून लीग के गुल्लू भट्टो ने जो वहाँ पे सरेआम बदमाशी की है और नून लीग जो कि चाहती है कि जिस तरह उन्होंने 2024 के इंतखाबात चोरी किए कि वो इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन भी चोरी करें तो उनको करने नहीं दिए जाएंगे और हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है। नून लीग के वफाकी वज़रा जो हैं वो कश्मीर में बैठे हुए और कश्मीर में बैठ के सरकारी इंतजामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अलावा जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो रही है और इलेक्शन कमीशन की खामोशी है वो भी किसी की समझ में नहीं आती कि क्यों इस तरह की खामोशी इलेक्शन कमीशन जो है वो इख्तियार करके बैठी हुई है। और जिस तरीके से वहाँ पे धांधली की कोशिशें की जा रही हैं, उस धांधली कोशिश को किसी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
ٹھیک، بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا آج ہونے والے انتخابات کے حوالے سے یہی کہنا تھا کہ نون لیگ اپنے بدماشوں اور گنڈوں کو لگام دے، زبردستی اور دھوس سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری کرنے نہیں دیں گے. مخالفین رو رہے ہیں گرین بسیں مظفر آباد کیوں پہنچائیں. پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے مخالفین کو اسے سیاست کا رنگ نہیں دینا چاہیے، ہمیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا اور بدتمیزی کرنا نہیں آتی. الیکشن کی جو کیمپین راولپنڈی نے اس سے پہلے اس طرح کی کیمپین میں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں کہ دوسرے مخالفین ہیں کہاں، نظر ہی نہیں آئے. مریم نواز شریف کی گرین بسیں مظفر آباد پہنچ گئی وعدے کے مطابق. کیوں کیا؟ مظفر آباد بس کیوں پہنچائی، پور میں بس کیوں پہنچائی؟ آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ مظفر آباد میں گرین بسیں چل رہی. سیاست کا رنگ نہیں دینا چاہیے، سیاست تو نام ہی خدمت کا، لیکن جب سیاست لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے ساتھ جڑی، نہ ہمیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا سکھایا ہے، نہ ہمیں آتی ہے، نہ ہمیں لوگوں کی سے بدتمیزی کرنی سکھائی ہے، نہ ہمیں آتی ہے. تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹنگ کا عمل مکمل، بیلٹ باکس سیل، پریزائڈنگ افسروں کی نگرانی میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گے راجہ محسن حبیب. الیکشن 2026 کا جو پہلا مرحلہ تھا میرپور ڈویژن کا، اس کا اختتام ہو گیا اور اب گنتی کا عمل شروع ہو گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے میرپور ڈویژن کے جو انتخابی حلقے 13 ہیں ان کا جو ٹائم تھا اور 5 بجے کا تھا اور انہوں نے 1 گھنٹہ اس لیے بڑھایا تھا کہ ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کریں. اب 6 بج چکے ہیں اور انتخابی عمل تھا وہ مکمل طور پر بند ہو گیا. بات کرتے چلیں حلقہ L7 بمبر کی، تو یہاں پر شہر میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انتہائی کم رہا، مگر جو اس کے جو مضافات کے جو علاقے ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر ووٹران نے جو ہے وہ جوش و خروش سے اپنے ووٹ کاسٹ کیے. اور بات کرتے چلیں حلقہ 6 سمانی کی، تو وہاں پر متعدد پولنگ اسٹیشن پر ہمیں جو اطلاع وصول ہوئی ہے کہ لڑائی جھگڑے کے واقعات پیش آئے ہیں. ایک پولنگ اسٹیشن تھا رملو، وہاں پر بھی لڑائی ہوئی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا. ایک چوکی کا پولنگ اسٹیشن تھا، وہاں پر بیلٹ بکس تھا، اسے اٹھا کر لے گئے. اسی طرح بات کرتے چلیں برنالہ کی، تو وہاں پر بھی متعدد پولنگ اسٹیشن پر چھوٹے موٹے واقعات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان رہے. اس وقت سب کی جو نظریں ہیں پولنگ اسٹیشن پر رزلٹ کی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ حلقہ L5 برنالہ میں، حلقہ 6 سمانی میں اور حلقہ L7 بمبر میں کون میدان مارتا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جی